اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ بھی یہاں کئی سال ہو گئے ہیں، ایک دفعہ میں نے تربیت کی ہو کہ یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے، یہ میرے مسلک کا مسئلہ ہے، جو نہ مانے اس کو پکڑ لو، جکڑ لو، گریبان پکڑ کے گھسیٹو، ہاشا وکلا نہیں۔ مجھے اتنی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ میں اسے گھور کے بھی دیکھوں۔ مجھے تو پتھر مار کے بھی نکالا گیا تھا میرے محبوب کو، تو حوصلہ یہ تھا کہ فرشتے آ گئے تھے اور میرے محبوب نے جھولی اٹھا دی تھی، اللہ انہیں کچھ نہیں کہنا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، ان کو میری قدر نہیں، ان کی پشتوں میں کوئی نکل آئے گا جو میرا قدردان ہوگا۔ یہ برداشت سکھائی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پڑھا کرو سیرت۔ خیر، کہنے لگے جی یہ ہم آپ کی گردن اتار دیں گے، آج فیصلہ ہو جائے، آپ ہماری اتار دینا، ہم گھر کہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا کو بتائے ہو کیا؟ جی۔ میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے؟ کوئی مدرسہ بھی پڑھے ہو؟ جی پڑھے ہیں۔ اسکول کالج؟ جی۔ میں نے کہا پھر یار وہ مسئلہ تو پتہ نہیں آپ کیا پوچھیں گے، پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ اگر دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے اور دوسرا بندہ اس کو نہ مانے، کیا اس کی سزا گردن اتارنی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں کوشش کرتا ہوں ایک دلیل کے ذریعے ایک بات سمجھ آتی ہے، دوسرے کو سمجھ آتی ہے، دونوں مجتہد ہیں، ایک رائے اور دے رہا ہے، دوسرا اور دے رہا ہے، اب ان میں سے ایک کی رائے صحیح ہے، دوسرے کی غلط ہے، جس کی غلط ہے گردن اتاری جائے گی؟ پہلے یہ تو طے کر لیں۔ کہنے لگے جی ہم نے تو یہی پڑھا ہے۔ میں نے کہا جناب جا کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تینوں شاگرد پڑھ لو، بالخصوص دو بڑے نامی گرامی شاگرد، ان کو پڑھو۔ ہر تین مسئلوں میں سے دو مسئلوں میں امام صاحب کے مخالف ہوتے تھے، ایک مسئلہ ان کے موافق ہوتا تھا، پوری فقہ پڑھ لو۔ امام صاحب نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ میرے شاگرد ان کی گردن اتار دو، یہ میری مخالفت کر رہے ہیں، دلیل نہیں مان رہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ امام محمد کا موطا ہے، امام حسن ہیں، امام ظفر ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں۔ کیا یہی سیکھ کے آئے ہو؟ کیا یہی حل ہے شریعت کا؟ او میرے بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں پوری عقل مندی سے، دانائی سے، خلوص سے، محنت سے پڑھ کے ایک دلیل کے ذریعے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے، اگر میں صحیح ہوں تو میرا اللہ مجھے ڈبل اجر دے گا، اور اگر میں غلط بھی ہوا تو اللہ مجھے سنگل اجر ضرور دے گا، کیونکہ میرے دل میں جان بوجھ کے حق کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ حق کو سمجھ کے اس پہ چلنے کا میرا یہ انداز ہے مطالعے کا، تحقیق کا اور ریسرچ کا۔ وگرنہ تو دنیا میں کوئی سائنسدان نہیں رہتا، ایک سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارا مفروضہ یہ ہے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا یہ کیا حل ہے؟ مار دیا جائے ایک دوسرے کو۔ بھئی یہ ہوا کہ اگر دلیل سے بات آپ کی سچی ہوئی، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی بات کو مانوں، کیونکہ آپ سچے ہیں۔ اگر دلیل میرے ساتھ ہے تو یہ آپ پہ فرض ہے، آپ اس کو مانیں، میرے سامنے ماننا ضرورت نہیں، تنہائی میں جا کے بھی کہیں کہہ لینا کہ یار مسئلہ ویسے ٹھیک تھا، ہم غلطی پہ تھے، بس اتنی سی بات ہے، اکڑ ختم ہو جائے گی، تحمل بردباری حوصلہ آ جائے گا، دین پہ عمل شروع ہو جائے گا۔ خیر، کہنے لگے کہ نہیں، مسئلہ آدم علیہ السلام نے کن لفظوں سے توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی، مسئلہ یہ تھا۔ خیر، میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہاں عرش پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کا واسطہ وسیلہ ترلا دے کے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، علماء ممبر پہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ کا موقف کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا نہیں، میں نے اہل علم کا موقف، قرآن کا موقف، سنت کا موقف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف، احناف کا موقف یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ کلمے سکھائے تھے، اور ان کلموں سے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی، اور وہ جملے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہنے لگے آپ غلط ہیں،
میں نے کہا آپ یہی تو کہہ رہے ہیں، میں مان رہا ہوں آپ غلط سمجھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کتابیں پڑھی تھی میں نے کھول کے، ایک بہت بڑے حنفی امام گزرے ہیں، انہوں نے کتاب الموضوعات لکھی ہے کہ وہ من گھڑت باتیں جن کو حدیث کر کے پیش کیا گیا مگر وہ حدیث نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہیں، الموضوعات الکبریٰ، ملا علی قاری الحنفی۔ کتاب کھول کے آگے رکھی، میں نے کہا جناب یہ پڑھیے، یہ جو بات ہے کہ اللہ کے عرش پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کا واسطہ دے کے انہوں نے دعا مانگی تھی، یہ موضوع من گھڑت بات ہے۔ کتاب چیک کر لیجئے، رائٹر بھی آپ کا ہے، کتاب بھی آپ کی ہے، اور اس کو شائع کرنے والا ادارہ، مطبع، پریس بھی آپ کا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ میں بیروت سے اس وقت ایک تفسیر لے کے آیا تھا، بہت بڑے حنفی عالم، پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہبہ الزہیلی، جن کی بڑی معروف فقہ میں کتاب ہے، اور اسی طرح اصول فقہ میں بھی یونیورسٹی لیول کے ایک بہترین پروفیسر، 32 اجزاء میں وہ تفسیر ہے، التفسیر المنیر۔ میں نے کھولی، وہ جگہ نکالی کہ اللہ نے کلمے کیا سکھائے تھے اور آدم اور سیدہ حوا نے معافی کن لفظوں سے مانگی تھی، کھول کے انڈر لائن کر کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا پڑھے ہوئے ہو؟ عربی آتی ہے؟ عربی نہیں آتی۔ میں نے کہا جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو یار ایسے ہی آپ پریشان ہو رہے ہیں، کتاب لے جائیں، فوٹو سٹیٹ کروانی ہے وہ کروا لیں۔ اس وقت یہ تو تھا نہیں کہ میں کہتا سکرین شوٹ لے لو، آپ فوٹو کاپی کروا لیں، اچھا لگے کتاب واپس کر جائیے گا۔ ذرا اس کا ترجمہ اپنے مسلک کے علماء سے اور بالخصوص جہاں جمعہ پڑھتے ہو وہاں سے کروا لو۔ کہتے ہیں جی آپ تھوڑا سا بتا دیں ہے کیا؟ بتایا جب تو سر نیچے ہو گئے اور کہنے لگے یہ بات آج تک کسی نے بتائی ہی نہیں کہ دلیل کو مانا جاتا ہے، دلیل صحیح ہو جائے تو دوسرے کو کاٹا نہیں جاتا۔ اگر یہی فیصلہ ہوتا جو ہم لے کے آئے تھے تو ہم دونوں کی گردنیں تو گئی تھیں۔ حضرات یہی ایک حقیقت ہے کہ جب علم ٹیڑھا ہو تو عمل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔